لیکن اس عقل انسانی کی درماندگی اور نبوت کی ضرورت اور خاص طور پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھانے کو بات کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع کیا، اور ہم نے کہا کہ دیکھو ہم ایک ہی رسول بھیج رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تم نے دو کام کرنے ہیں، یعنی موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، وعدہ لیا کہ دو کام کرنے ہیں۔ اللہ نے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایک تو ان پہ ایمان لانا ہے جس طرح تم رسول ہو، اس سے بڑھ کر یہ ہمارے رسول ہیں، اور دوسرے انہیں مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو ان کی مدد کرنی۔ قالوا اقررنا، تمام انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا، انہوں نے کہا ہم حضرت پہ ایمان بھی لائیں گے اور حضرت کی مدد بھی کریں گے اگر ہماری زندگی میں آ جائیں۔ ایسے ہی تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میرے جھنڈے کے تلے لوگ اٹھائے جائیں گے، تمام انبیاء علیہ السلام میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، اور آدم علیہ السلام بھی میرے ہی جھنڈے کے نیچے آئیں گے، ولا فخر۔ اور میں یہ تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، میرا حال یہ ہے کہ عاجزی کی وجہ سے میں فخر نہیں کرتا، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں انبیاء علیہ السلام کا بھی نبی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کی راہ کون سی، وگرنہ یہ عقل انسانی جس پر ہماری نئی نسلیں اس برباد شدہ تعلیمی نظام اور ان اسکولوں اور کالجز میں پرورش پا رہی ہیں، ہمیں تو حق پہنچتا ہے بولنے کا، ہم خود اسی نظام سے نکلیں، ہم نہیں جانتے، ہم سے پوچھو۔ ولیعوذ باللہ، انسان تباہ ہو گیا، اس نظام سے برباد ہو گیا، نوکری مل جاتی چلو وہ بھی نہ ملے، ولیعوذ باللہ۔ اس عقل انسانی کا یہ حال ہے کہ عقل کے داعی اور عقل انسانی کو نبوت پر ترجیح دینے والے اب قرآن سے تو نہیں بھاگ سکتے تھے۔ چوتھی پانچویں صدی میں، اس سے پہلے تیسری صدی میں ایک فرقہ پیدا ہوا اور ان کا نام تھا اخوان الصفا، ستھرے دوست، اچھے دوست، بہت اچھے بھائی، اچھائی کو محبوب سمجھنے والے، وہ بھائی جو محبت کرتے ہیں پاکیزہ لوگوں سے، اس کا نام یہ رکھا انہوں نے۔ اور اخوان الصفا کی تربیت کے لیے رسائل لکھے گئے۔ جماعتیں جو تربیت کرتی ہیں جب علم کی بنیاد پر اٹھتی ہیں تو ایسے ہی ہوتی۔ جماعت اسلامی جب بنائی مولانا مودودی نے تو مولانا مرحوم نے 20 رسالے لکھے، اس وقت حیدرآباد دکن میں تھے، اور انہوں نے اس کو عام کیا، کروایا، پرنٹنگ، پبلشنگ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت کے معاشرے میں جو لوگ تھے جن کو اپیل کی وہ چیز جو مولانا کا پیغام تھا، ان سے جڑ گئے۔ اسی طرح ہوتا ہے، اہل علم اور جاہلوں کے یہاں نعروں پہ جوڑ لیتے ہیں، ان کے کارکن پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، وہ تو صرف جذباتی نعروں پر مبنی ایک گروہ جڑ جاتا ہے جس کو نہ عقل ہوتی ہے، نہ تعلیم، نہ شعور، اور اتنے آخرت سے بے خوف ہو جاتے ہیں کہ جو قائد نے کہہ دیا سچ ہے وہ سچ ہے، جس سے کہہ دیا جھوٹ ہے سو جھوٹ ہے۔ عقل انسانی یہاں آ کر بھی فیل ہو جاتی۔ اخوان الصفا نے رسائل مرتب کیے اور کوئی 90 رسالے لکھے یا 100 لکھے، اور عالم اسلام میں پڑھنے کا رجحان اتنا بڑا، اتنا زیادہ تھا کہ اسپین کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو مشرق وسطیٰ سے لے کے اسپین تک وہ سارے رسائل چند سالوں میں پھیل گئے،
اور نوجوان نسل جو تھی اس نے اتنا پڑھا ان رسائل کو اور جذب کیا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں نے نہیں پڑھے، شرمندہ ہوتا تھا۔ کہیں ای میل کی ضرورت پیش آ گئی تو ہم نے ایک بچے سے کہا کہ آپ ای میل کر دیجئے، تو کہنے لگے آپ کر لیں، کمپیوٹر ہے یہ ہے نا آپ کریں۔ ہم نے کہا میں نہیں آتا، تو وہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا بیٹے آپ صحیح ہنستے ہیں، ہمیں نہیں آتا۔ انکل آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ ہم نے کہا اب عمر نہیں رہی ایسی چیزوں، اب آپ کام کیجئے، اب آپ آگے بڑھیے۔ تو لوگ ہنستے تھے کہ اخوان الصفا کو نہیں پڑھا۔ اخوان الصفا کے رسائل لکھے گئے اور اسپین تک پھیلے، اور ان سب نے اسپین میں فلسفہ بہت ترقی کر گیا تھا۔ اس کا زوال بھی اللہ کا ایک عذاب تھا جو آیا تھا۔ خیر وہ ایک الگ موضوع۔ اور انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے، اب اتنے 100 سال ہو گئے، اور اگر ہم اس کی تجدید نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں بدلیں گے، قوانین کو نہیں بدلیں گے، تو یہ قرآن اور حدیث سوسائٹی کے مطابق نہیں رہے گا۔ اب ذرا سا نام دے دیا ماڈرن کے اجتہاد کرو۔ وہ لوگ جو تھے وہ جانتے تھے کہ مجتہد کس مقام کا آدمی ہوتا ہے، یہ تو نہ کہہ سکے، لیکن انہوں نے قرآن کی تبدیلی شروع کی کہ قرآن کا یہ حکم ہے اسے اس طرح بدلو، یہ حکم ہے اسے اس طرح بدلو، اور پورا ایک نقشہ کھینچ کے دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ قرآن کینسل ہوا اور آج سے مسلمان دنیا پہ عقل کی حکمرانی ہے۔ ایک طرف یہ اٹھ کھڑے ہوئے، دوسری طرف وہ فدائین کھڑے ہو گئے، نشہ اور جنت اپنی جالی بنا لی، اور اس زمانے سے بڑا آدمی بھی ان کی تلوار سے ہلاک ہوا، بیچارہ شہید ہوا۔ یہ سارے عالم اسلام میں کوہرام بپا تھا، اس وجہ سے کہ ہر کوئی عقل 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 عقل۔ اور انہوں نے اپنے رسالوں میں لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ ساس اور بہو کا مسئلہ بھی حل کرنا چاہیے۔ واللہ عالم، یہ شاید شروع دن سے چلا آتا ہوگا، اب تک ہے یا پتہ نہیں شروع دن سے نہیں ہوگا، بہرحال اس پہ کیا بات کرنی۔ لیکن انہوں نے کہا ہر گھر میں لڑائی اور فتنہ برپا ہے، صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، ماں سے نکاح حرام ہے، فلاں سے حرام ہے، بھتیجی سے، بھانجی سے، اس سے اس سے اس سے۔ یہ حکم قرآن کا اس درجے میں کینسل کرنا چاہیے کہ دیکھو تمہارے گھر میں تمہاری بہنیں سارے کام کرتی ہیں، کپڑے سیتی ہیں، اور تمہارے لیے صفائی کا خیال رکھتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ انہوں نے کہا قرآن کے اس حکم کو بھی کینسل کر دینا چاہیے تاکہ گھر میں ہی ساری خدمتیں بھی ہوتی رہیں، اور ایک یہ خدمت جو جنسی طور پہ ہے یہ بھی وہیں پوری کر لو۔ باہر سے نہ لڑکی آئے اور نہ ہی کوئی فتنہ برپاؤ، نہ لڑائیاں ہوں، خوشی خوشی رہو۔ ہمارے زمانے میں یہ کرو، یہ عقل انسانی ہے۔ عقل انسانی نہیں بتا سکتی کیوں، کس سے، وہ عورت اور مرد جانتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ رشتہ حرام ہے، کھانا حرام ہے، یہ وضع حرام ہے، ایسے چلنا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، جس طرح یہ بچے بہت سے ایسے ہی سو جاتے ہیں کہ بالکل الٹے ہو جاتے ہیں، کونیاں موڑ کے سینے پہ رکھ لی، بالکل الٹے ہو جاتے ہیں، پیٹ بھی فلیٹ اور سینہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، سر دائیں یا بائیں موڑ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو سوتے دیکھا تھا تو فرمایا کروٹ پہ سویا کرتے ہیں، جہنمی اس طرح لیٹتے ہیں، میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ منع کر فرمایا ایسے نہیں سوتے، یہ تربیت ہے۔ یہ انہوں نے احسان فرمایا کہ لیٹنے کا طریقہ بتایا، انہوں نے احسان فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اس طرح کھاتے ہیں اور اس طرح نہیں کھاتے۔